हुआ टीवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। शुक्रिया। आज हम अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 18वें नंबर के नाम पर गुफ्तगू करेंगे जी, जो कि बाज़ किताबों में 17 नंबर उसका लिखा हुआ है। उन्होंने लफ्ज़ अल्लाह को काउंट नहीं किया तो रहमान से नंबर 1 शुरू किया, लेकिन हमने चूँकि अल्लाह को भी काउंट किया था तो हमारा जो है ये आज का जो है नाम ये 18वां नंबर बनता है 18। और ये है अर्रज़ाक़ु। अर्रज़ाक़ु बहुत बाबरकत नाम है। सारे रिज़्क़ के ख़जाने इस नाम की जो है तजल्ली हैं। और रज़ाक़ का माना बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देने वाला बहुत ज़्यादा रोज़ी देने वाला। और ये नाम जो कुरान करीम में 5 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ आयात में दोहराया है। और इसके अदद जो है वो 308 बनते हैं, 308। और इसका मुफ़रद अदद बनता है 11, कि 3 और 8 जो है वो 11 बनते ही इसका मुफ़रद अदद है। गो कि 11 दिन के विरद के बाद कोई ना कोई अल्लाह तबारक व तआला का लतीफ़ा ज़रूर ज़ाहिर होना चाहिए। इंसान जितने भी सिद्क़ दिल से पढ़ेगा तो 11 दिन के बाद उसका लतीफ़ा कोई ना कोई ज़ाहिर होना चाहिए। तो ये बाबरकत नाम है। और इस्तिलाही माना में इस रज़ाक़ का माना वो ज़ात जिसने हर जानदार की, हर मखलूक की रोज़ी अपनी ज़िम्मे ले रखी है। न सिर्फ ज़िम्मे ले रखी है बल्कि उन रोज़ियों को पैदा भी करता है और पैदा करने के बाद उन तक पहुंचाता भी है मखलूक तक, भले वो मखलूक कहीं भी हो उन तक वो पहुंचाता है। और कुरान करीम में इस चीज़ का इजहार कर दिया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि रूए ज़मीन पर कोई भी चौपाया चलने वाला जानदार ऐसा नहीं है कि मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। व यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, और अल्लाह तबारक व तआला उस मखलूक के मुस्तकिल ठिकाने को भी जानता है और उसके आर्जी ठिकाने को भी जानता है। यानी इसमें इस बात का इशारा है कि दुनिया के अंदर अगर आप अपना ठिकाना बदलें तो मुतल्लका इदारों को इतला करनी पड़ती है कि जो हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, अब हमारा चेक वहाँ भेजें जी, है ना। तो ना करे तो वो जो आपका चेक इधर उधर हो जाएगा। अल्लाह फरमाते आपको हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ मुस्तकिल रहते वो भी हमें पता है, आर्जी तौर पर कहीं ठिकाना आप करते हैं वो भी हमें पता है। आपका रिज़्क़ वहीं पहुँचेगा, लिहाजा पहुँचता है। इंसान मुसाफिर हो तो पहुँचता है, घर में मुकीम है तो भी पहुँचता है। बल्कि इस पर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा दिलचस्प आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब कोह तूर पर तजल्ली दिखाई और आपने ये समझा कि आग है और अपने अहलिया जो है वो दर्द ज़ेह में थी, तो आग लेने के लिए वहाँ गए तो पता चला वहाँ तो रब करीम की तजल्ली थी। तो अल्लाह तबारक व तआला से उनकी गुफ्तगू हुई, कलाम हुआ और वही नाजिल हुई। और साथ ही हुक्म हुआ कि फ़िरौन के पास जाओ दावत हक़ देने के लिए। अब ये दिल में सोचने लगे कि अहले खाना का क्या होगा, उनका ख्याल कौन करेगा, पीछे जो भी मेरे साथ मेरे किफ़ायत में लोग हैं उनके रिज़्क़ रोटी का क्या बनेगा। तो ये ख्याल आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा ये सामने जो पत्थर है इस पत्थर के ऊपर जो अपनी लाठी मारी, वो पत्थर टूटा, उनमें से एक और पत्थर निकला। फरमाया इस दूसरे पत्थर पे लाठी मार, वो टूटा, उसमें से एक और पत्थर निकला। फरमाया तीसरे पत्थर पे फिर मारा तो टूटा, उसमें से एक छोटा सा कीड़ा जिसके मुंह में सब्ज़ पत्ता है, वो ग़िज़ा है, वो खा रहा है और ये तराना पड़ रहा है कि सुबहान मन यरानी व यालमु मकानी, के पाक है वो ज़ात कि जो मुझे देख रही है और मेरे इस ठिकाने को भी जानती है, वह यस्मा कलामी, और मेरे कलाम को भी सुनती है, वह यज़कुरनी वला इंसानी, और मुझे यहाँ पर भी याद रखे हुए है कि मुझे रिज़्क़ पहुँचा रही है और मुझे भूली नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया मूसा मैं इस कीड़े को यहाँ खुराक पहुँचा सकता हूँ तो तेरे अहले खाना का मैं कफ़ील नहीं हो सकता। तुम परेशान ना हो, तू मेरे काम में लग, मैं तेरे काम में लगूँगा। तो मतलब ये अल्लाह तबारक व तआला के राज़िक़त का आलम है कि जहाँ भी होता है उसी जगह रिज़्क़ पहुँचाता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रिज़्क़ की 2 किस्में हैं, एक रिज़्क़ ख़ास है, एक रिज़्क़ आम है। रिज़्क़ ख़ास का मतलब यह है कि वो रिज़्क़ कि जिसका ताल्लुक़ ईमान व यकीन के साथ है कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान व यकीन का जो रिज़्क़, दिलों का जो रिज़्क़ अता करते हैं और रिज़्क़ हलाल की दौलत से जो मुनव्वर करते हैं, ये रिज़्क़ ख़ास है। और एक रिज़्क़ आम है कि जो दुनिया और सामानों का जो रिज़्क़ है ये अल्लाह तबारक व तआला बिला तफरीक काफिर मोमिन सबको अता करते हैं। लेकिन रिज़्क़ ख़ास जो ईमान और मार्फत का रिज़्क़ है वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन को अता करते हैं और अहले ईमान को अल्लाह ये तौफ़ीक़ देते हैं कि रिज़्क़ हलाल की कोशिश करते हैं।
اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اصل میں رازقیت کے دو مفہوم ہیں۔ رازقیت کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رزق عطا کرتے ہیں جو انسان کی ایمانوں اور انسان کے سامانوں کا رزق ہے، اور وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اسے علم و عرفان کا رزق بھی ملتا ہے، یعنی قلوب کا رزق، اور اسے انسان کے ابدان جو بدن جسم ان کا رزق حلال وہ بھی ان کے ذریعے سے مہیا ہوتا ہے۔ ایک یہ مطلب، اور دوسری قسم رزق سے مراد یہ ہے کہ وہ رزق جو رزق حلال ہے، جو بدنوں کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بدن کی نوعیت طبی طور پہ ایسی بنائی ہے کہ ایسی اندر وینز اور رگیں اور ایسے سلسلے رکھے ہیں کہ وہ رزق ان کے ذریعے سے اسے اپنے متعلقہ مقام تک پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ اگر رزق موجود ہو اور اندر کھانے کا نظام ڈسٹرب ہو جائے تو کیسے پہنچے گا؟ تو فرمایا کہ انسان جب کھاتا ہے تو وہ نالیاں اللہ نے ایسی بنا رکھی ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ جا رہی ہے، پانی اپنے مقام پہ جا رہا ہے، غذا اپنے مقام پہ جا رہی ہے، ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ ٹھہر رہی ہے۔ اور پھر کھانے کے بعد انسان اگر الٹا ہو جائے تو وہ کھانا باہر پلٹتا نہیں ہے، یعنی ایسا نظام رکھا، کھانا گیا اب وہ پلٹ کے باہر نہیں آتا۔ فرمایا یہ جو دوسرا رزق کا مفہوم ہے کہ اللہ نہ صرف کھلا دیتا ہے بلکہ کھلانے کے بعد وہ اس کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیتا ہے اور اس کے اچھے اور نیک اثرات ظاہر کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رازقیت ہے جو کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، یعنی بہت زیادہ روزی دینے والا، مطلب نہ صرف روزی دینا بلکہ روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور اپنے اپنے مقام پر ہر ایک کو اس کی روزی پہنچا بھی دیتا ہے۔ یہ رازق ہے۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مشکلات اور باریک بین چیزیں، خاص طور طالب علم، پروفیسر اور اسی طریقے سے لیکچرر، پڑھنے پڑھانے والا آدمی چاہتا ہے کہ باریک بینی مجھے حاصل ہو جائے، تو صبح اٹھتے ہی نہار منہ، ابھی اسے کلی نہیں کی، منہ ہی دھویا، اٹھتے ہی 20 دفعہ یا رزاقو کا ورد کر لیا کرے۔ 20 دفعہ سے بیٹھے بیٹھے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، بس اس کے بعد اپنے کام میں لگے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذہن کو ایسا کشادہ اور تیز کر دیں گے کہ باریک سی باریک بات بھی سنتے جھٹ اس کے نتیجے کو پہنچ جائے گا، ایسا ذہن کھول دیتے ہیں۔ یہ اس میں فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جائے اور گھر سے بیماریاں اور آفتیں نکل جائیں اور گھر جناب جنت نظیر بن جائے، تو فرمایا کہ وہ شخص روزانہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یا رضا کو پھونک دیا کرے، اور اس کونے سے شروع کرے جو کونا جو قبلے کی طرف سیدھی طرف ہے۔ اگر قبلہ ادھر ہے تو سیدھی طرف کا کونا وہ ہے، تو سب سے پہلے اس کونے پہ کھڑا ہو کے یا رضا کو 10 دفعہ پڑھ کے 3 دفعہ پھونک دیا، پھر الٹی طرف آ جائے، پھر 10 دفعہ پڑھ کے، اس کے بعد یہ پیچھے کی طرف آ جائے 10 دفعہ پھر اس طرف، تو گویا کہ چاروں کونوں پہ 10 دفعہ پھونک دیا کرے تو گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، غیب سے رزق آئے گا اور کوئی بیماری گھر میں نہیں ٹھہرے گی۔ ایسا زبردست فائدہ ہے۔ واہ سبحان اور تیسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے میں دولت مند ہو جاؤں، مال و دولت ہاتم تائی بنوں، بانٹوں بھی اور اللہ عطا بھی کرے، تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ 550 ٹائم جو ہے یا رضا کو ورد کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور یہ کرنے کے بعد اب یہ فرض نماز اپنی فجر کی ادا کرے۔ فرمایا کہ جناب ایسا اللہ غیب سے اس کے انتظامات کریں گے، قرضے اتریں گے اور وہ دولت مند ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ یہ اس میں زبردست فائدہ۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں وہ میری جو حاجت و ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے، اس کے دل میں اللہ ڈال دے کہ وہ میرا یہ کام کر دے، فرمایا کہ جب اس کے پاس پہنچے تو 17 مرتبہ 17 ٹائم یا رضا کو پڑھ کے اور اس کے اپنی درخواست پیش کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کر دیں گے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی خاص مقام اور قرب مجھے حاصل ہو جائے، ظاہر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، تو فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے، وہاں نہ کوئی بچہ ہو نہ کوئی بڑا ہو، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے 1000 مرتبہ پوری یکسوئی کے ساتھ یا رضاقو کا ورد کرے اور اللہ سے ایک مقام خاص مانگ لے۔ فرمایا کہ ابھی ایک چلہ پورا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص قرب اس کو عطا کر دیں گے اور وہ محسوس کرے گا۔ سبحان یہ زبردست فائدہ۔ سبحان اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی ہے، قید میں ہے بے گناہ، تو قیدی کو چھڑانا چاہتا ہے، یا کوئی مریض ہے بیچارہ وہ مرض سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ 125 مرتبہ پڑھ کے آپ اس قیدی کے لیے دعا کریں
اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یا جو مریض ہے اور اس مریض کے لیے 125 مرتبہ پڑھ کے آپ جو اس کی صحت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ اس قیدی کو رہا کر دیں گے اور اس مریض کو شفا دے دیں گے۔ یہ زبردست کے فوائد ہیں حضرت ماشاءاللہ۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اور میں خواب میں اگر یہ دیکھا، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا قرب خاص عطا کریں گے اور دین دنیا کے جو ہے رزق اور دولتیں اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ لہٰذا یہ صدقات کا اہتمام کرے، مالی صدقہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے، اللہ مقام خاص بھی دیں گے اور رزق کی فراوانی کر دیں گے۔ یہ تعبیر سبحان اللہ۔ حضرت یہ جو رزق کی جو آپ نے آج تعریف بیان کر دی ہے، الحمدللہ، رزق خاص، رزق عام، الحمدللہ، اور اس کے علاوہ جو آپ نے اتنی ایکسپلینیشن دے دی ہے، یہ پہلے نہیں سنی کسی، صحیح، میں نے نہیں سنی، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے بہتوں نے اس کو نہیں اللہ، سنا، نہ اس کو سمجھا۔ اللہ، آج جو یا رزاقوں کے اوپر جو بات ہو گئی ہے، الحمدللہ، اگر ہم اس کو اپنا لیں واقعی تو ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ پار ہے، سب مسئلے حل۔ صحیح یہ اگر میں انگریزی میں کہہ دوں کہ آج آپ نے $1 ملین سولوشن دے دیا، بات، صحیح بات ہے، کیونکہ اگر فجر کے وضو سے پہلے 20 دفعہ پڑھ لیں، کتنے 2 سیکنڈ لگتے ہیں، 2 سے بالکل، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنتوں اور فرض کے درمیان 550 دفعہ پڑھ لیں، بالکل، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں بالکل، اگر آپ پڑھ کے پھونک مار دیں 10 مرتبہ، 10 دفعہ، کیا دیر کچھ بھی، لگتی ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ساری آپ کی جو برکتیں ہیں وہ آپ نے اکٹھی کر لیں، جانماز پہ بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہیں صحیح بات، ساری، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر مریضوں کے لیے بھی ہو گیا، بالکل۔ دولت کے لیے بھی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔